أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We had finished the 35th verse of Surah Al Imran. اور اس سے پہلے سے ہی وہ خطبہ شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ نجدان کا جو وفد نصرانیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ان کے سامنے یہ خطبہ جس میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور ان کی والدہ کا شروع سے اس سے اسٹوری ٹائپ اور اس کمپیریٹیولی ایزی ورسز 60 تک بھی بہت ایزی ورسز ہے. ہمارا ویلکم بیک. ہاؤ آر یو؟ ہاؤ واز یور ٹرپ؟ ہمارا جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ٹرپ اچھا تھا، بہت اچھا، بٹ ویری ویری ٹائرنگ. ٹریول از ویری ویری لانگ. کبھی بھی نہیں جاؤں گی. بھائی پہلے ہی بولا تھا جانے سے پہلے تمہارے لحاظ سے سفر بہرحال کے خوب تبلیغ کر کے آ گیا. چلو ہاں سر کوشش تو کی ہے. کم آن، کین یو ڈو اٹ؟ نہیں سر ابھی تو میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں نے تو صبح والا میسج پڑھا تھا 7:30 بجے کلاس ہے. ابھی مجھے صبح میں بھی کبھی نہیں لکھا اس میں 7:05 کو کلاس ہوتی تھی، صرف 5 منٹ. 7:30 کیوں پڑھا تھا پتا نہیں سر. ابھی نیکسٹ والی آئی تھی. کچھ بصارت بھی وہاں کمزور ہو گئی سفر میں. ایسے لگ رہا ہے. چلو یس ممتاز رضیہ، جسٹ اے کوئک ریویژن آف دس. ٹرانسلیشن کر لو، گرامر نہیں، جیسا آیت ہے ویسی ٹرانسلیشن. ممتاز رضیہ کمان کوئک ریویژن. ممتاز ممتاز are you able to hear me? السلام علیکم. آپ کھلا سر جب سے کوشش کریں. ہاں چلیے کوئی اس خالت عمران ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. اس خالت امراتو جب کہا امرات نے، عمران کی بیوی نے، عمران ربی انی اے میرے رب، ربی انی بے شک میں نظر. یہ کیا ہے اس کا بھی ذکر کرنا. ہاں مخول الخول ہے یہ. انسا یہ اس حالت. گڈ کمان. اس کے بعد کا پورا کیا ہے؟
مخولہ ہے، مخولہ ہے. مخولہ مخولہ کے معنی کیا ہے؟ جو کہا گیا مخولہ. جو بھی اس حالت جو ہے، جو بھی امراۃ ہاں العمران نے جو کہا تھا ان کے الفاظ میں انہی کی بات ریپیٹ کی گئی. ہاں ٹھیک ہے. اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے طور پہ نہیں کہ بلکہ ان کی بات جیسا انہوں نے کہا تھا ویسے ہی قرآن میں ریکارڈ ہو گئی. جی. چلیے کیا کہا تھا انہوں نے؟ ربی انی، اے میرے رب، بے شک میں میں نے نظر کیا، لکا آپ کے لیے، معافی بطنی ہی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد، محررن حال ہے یہ، ہاں محررن آزاد کیا، محررن. فتقبل منی، تو قبول فرما، بس آپ قبول فرمائیے، منی مجھ سے، انکا بے شک آپ، انتا آپ، سمیع العلیم سننے والے اور جاننے والے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. بہت اچھا، بہت امپروومنٹ ہو رہا ہے. تھوڑی سی یہاں سے گرامر بھی بتا سکتا ہے مجھے؟ ربی جی انی نظرت لکا معافی بتانے کی. ہاں یہ ہے ربی کا انا کا، مقام جلدی انی جلدی. اللہ کا، انا کا جملہ ہے یہ، نظر تو ربی یہ کے بھی بارے میں پہلے ربی کے بارے میں بولو. ربی ویسے یہ نادا منا ربی ویری گڈ، نادا. کم آن گڈ گڈ. چلو سمجھ گئے. نہیں، بے شک انا کا جملہ ہے، یہ اس کی کا اسم ہے. نظر گڈ تو گڈ. فعل فاعل ہے، لکا جار مجرور، تو ما کون فی ہے فاعل؟ ہمیشہ بولنا فاعل بھی. لکا کا فاعل ہے، فاعل نظر نہیں، نظر تو میں تو فاعل تا ہے یہ تو ہے. ہاں یعنی ریفرنگ ٹو ہوم. مریم کی طرف ہے یہ اشارہ، کس کی طرف؟ بی بی مریم کی طرف ہے یہ عمران کی، ارے سوری، عمران کی وائف کی طرف. سکون سے بات کرو، بہت اچھا جا رہا ہے، خوش کر رہے ہیں. ایسے ہی جی اخیر جی. تک خوش کرتے رہو، بیچ بیچ میں گڑبڑ نہیں کرو. بہت نہیں خوش نہیں کر رہے ہیں تم، بہت خوش ہاں، کر رہے ہیں. نظر تو یہ تا عمران کی بیوی وائف کی طرف ہے، لکا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ پرسن ہے نا. فرسٹ پرسن فرسٹ کون ہے؟ فرسٹ پرسن، امراۃ فیمینائن. العمران. ہاں فرسٹ متکلم، فرسٹ پرسن. ہاں گڈ، کمان. لکا، لکا یہ کا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، گڈ. اللہ کا گھر، لکا کی طرف ہے اشارہ ہے، بیت المقدس. ارے معاف، لکا آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے. لکا آپ کے لیے کا مطلب ہے یہ کہ آپ کے بس یہ گھر آپ کے کے لیے، لیے ہی ہے. اور کیا؟ کا از آپ کے ریفرنگ لیے. ٹو، معافی بطنی، فی کا بطنی از ریفرنگ ٹو. ابھی ایک اللہ، بار صحیح بولے پھر پریشان ہو اللہ کی جاتے. طرف، اللہ کی طرف. بس ختم. ہاں ما فی بطنی، جار مجرور متعلق ہے نظر تو بطنی. محررن یہ اس کا، معافی بتانے کی بھی انالیسس کرنا ہے آپ کو. ہاں فی بہت بطنی، اچھا. ہاں جار مجرور متعلق ہے نظر تو. کہاں ہے وہ نظر جار مجرور؟ کہاں سے کہاں تک ہے؟ فی بطنی ہے یہ. ہاں یہ ہے. پھر یہ ماں کا کیا مقام ہے وہ بھی بتانا. یہ ماں کا یہ ہے، موصول ہے یہ. ہاں اس میں موصول ہونا، موصول اس نہیں میں معلوم. موصول ہے یہ. اس کا صلہ ہے فی بطنی. فی بطنی اس کا صلہ ہے، محررن حال ہے یہ اس کا. چلیے. فتقبل یہ فا عطف نتیجہ، حرف نتیجہ ہے. تقبل حرف میں فعل، نتیجہ سے زیادہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس کو بولیں گے سببیہ. 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 چونکہ اچھی میں بات. نظر کر رہی ہوں اس لیے ہاں آپ کی کیا ریزن، کیجیے فتقبل منی. فعل فاعل ہے اس میں، دعا، دعائیہ ہے یہ فعل فاعل. ویری گڈ. ہاں ہاں منی یہ بھی جار مجرور ہے. ہاں انا کا، منی، ہاں ہو گئی. انا کا، ہاں انا کا جملہ ہے یہ، کا اس کا اسم ہے. کس کے انتا ریفرنگ ٹو؟ کا ریفرنگ ٹو اللہ تعالیٰ. انتا. انتا یہ بھی اللہ کی طرف ہے. ویری گڈ. ہاں اور یہ اسمیہ انتا، جملہ ہے، انتا السمیع العلیم. یہ اسمیہ جملہ ہے یہ. اور کیا ہے یہ؟ انتا
अंता इसका इस्म है और समीउल अलीम, अंता मुब्तदा है और समीउल अलीम इसका खबर है। वैसे पूरे को क्या बोलेंगे? इसको इस्मिया जुमला बोलेंगे, अंता हम्म। समीउल अलीम। इन्ना का जुमला है तो इसको क्या बोलेंगे? इन्ना का इन्ना का जुमला है। इन्ना का है ना, आप इन्ना हाँ। इन्ना का इसम का और अंता दोनों बताए। अब उसके बाद ये इंता भी इन्ना का इसम है, तो अब इसको इन्ना क्या का बोलेंगे? समीउल अलीम को समी इसकी खबर बोलेंगे। बस खबर बोलेंगे। वेरी गुड। अब जी। बहुत इम्प्रूवमेंट है। बोलेंगे ना, ये सारा निकल गया, कॉन्फिडेंस आ गया। दैट इज माशाल्लाह। व्हाट आई वांटेड। अब है ना, बिल्कुल आपसे जैसा वैसे आप हो रहे हैं। अपने आप को नजर मत लगा लीजिए और जस्ट कंटिन्यू दिस। ओके, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं जी। शुक्रिया कि आप मेहनत करो। सिला अल्लाह सुब्हान व तआला देने वाला। मैं कौन? हिच बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन आपकी मेहनत ही सब कुछ है। ऐसे ही करते रहिए इंशाल्लाह। नाउ इंशाल्लाह। वी विल रिटर्न टू 35. ये 35 थी। ओह, व्हाट हैपेंड? हम्म 35, 34, 35। मुझे डर था इसका कि ये पेन भी काम नहीं कर रहा है और वन नोट भी आगे नहीं जा रहा है। 36 पे जाना है से। एक सेकंड, क्या हो गया? 33, 32। थर्टी सिक्स नहीं आ रहा है। 35। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, आते आते फिर सेकंड पहले था ये, फिर क्यों नहीं आ रहा? लेट मी ट्राई। ओहो, इन भी आ गया। ऑल इमरान 35, 35। हम्म 36। इसको रीलोड करके देखता हूँ एक सेकंड में। 36 आयत नहीं आ रही है। अल इमरान की 35 ही आ रही है। क्यों?
ایک سیکنڈ میں اس کو ریلوڈ کر کے دیکھتا ہوں ون نوٹ کو. اپنا سب کے پاس اگر قرآن ہے تو نکال لیجیے، یا نہیں بھی دیکھ سکتے. اس کو مجھے پھر ڈسکنیکٹ کر کے پورا شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، تبھی جا کے شاید آئے گا. یہ 36 نہیں آ رہی ہے یہاں پر. دوسری صورت یہ میں پڑھ لوں، پھر کوشش کروں کیا، قرآن میں سے، کوشش کر لوں قرآن میں سے پڑھنے کی. اور سبھی ہوں گے نا، ذرا ٹھہرو ایک منٹ میں اچھا دوسروں کو بھی موقع دینا چاہ رہا ہوں. ارے اچھا اچھا، اس کے نہیں بعد میں میرا ہوں. ابھی تو تم بالکل معذور بتا رہے تھے اپنے آپ کو، پھر ہمارا بھی ہو گیا. بھائی نہیں سر، وہ کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا اور کمپیوٹر پہ ہو ہی نہیں رہا، تو میں پھر فون پہ ہی کر لیتی ہوں. یہ کیا ہے 36؟ یہ چیزیں جو ہے کچھ اچھی نہیں ہوتی ہیں. یہ تو پھر بھی قرآن تو نکال کے رکھیے اپنے پاس. میں یہاں سے قرآن کو یہ آ گیا، یہ آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا. چلیے صدف حسین. ہوں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے؟ فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انثى بس واللہ. بس بس. اچھا جی. ہوں فلما ودعتها یہاں تک ہم پہلے کریں گے بہت اچھا، کیونکہ ویری یہ گڈ. پیچھے سے کنیکٹ ہے، اسی سے ہو رہی ہے کہ جب یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والدین، جو پیچھے انہوں نے والدین کا والدہ نے جو بات کی، تو اس لیے یہاں پہ ودعت تا آیا اور ہا آیا. تو جب ودعت ہا یعنی کہ جب پیدا کیا اس کو، یہاں ہو گیا فا نتیجہ کے لیے، لما جو ہے وہ ظرف زماں ہو گیا کیونکہ وہ وقت ہوگا. اس اور ختم ہے، صرف اس کو ہم اس کنٹریکشن کو جب کے معنی میں لیں گے، ہے نا. اور یہ جو ہے ٹائم بتا رہا ہے تو اتنا. جب وضاحت تھا کہ مزید وضاحت کیجیے اس کی اور کھولیے اس کو. جی اس میں وداعت ہو گیا فعل فاعل، اس فائل میں کیا ہے؟ فاعل تا ہو جائے گا کہ اس لڑکی کو. وضاحت یہ لڑکی کہاں ہے یہاں پر؟ کون تا سا مونس کے لیے آ رہا ہے، ہاں ہو رہا ہے کون تو ہے وہ؟ حضرت نفی ہے. مریم علیہ السلام. پہلے جو تا ہے وضاحت کا تا جو تے ہیں نا، اس میں وضاحت وہ کا ان تا. کی والدہ کی طرف. ہاں یہ ان کی والدہ کے لیے ہے
جب یہ اس تا نے جو ہے ان کی والدہ کے لیے ہے نا، جی امراۃ العمران کے لیے وضاحت، پھر اس کے بعد ایک پروناؤن ہاں ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں ہا۔ وہ مونس یہ ہا کس کے لیے آیا؟ یہ لڑکی کو یعنی کہ مریم علیہ السلام لڑکی کو، ابھی ہم کو ان کا نام نہیں معلوم، ٹھیک ہے اس لڑکی کو، اب ان کو لڑکی تولد ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، اس کے معنی وضعتہ، اگر بیٹا پیدا ہوتا تو جب انہوں نے لڑکے کو جنم دیا، یہاں پر ہا آ گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی لڑکی کا ہی ذکر ہے، نام وغیرہ کچھ نہیں معلوم ابھی ہم کو آیت کے لحاظ سے، ویسے تو سب معلوم ہے نا۔ تو ابھی قالت، یہ تے کس کے لیے ہے؟ قالت، اس میں کیا کیا ہے؟ قالت یہاں سے یہ ماضی ہے، اور تا یہ بھی جو ہے یہ والدہ کے لیے آئے گا، یعنی اور کہ کیا کیا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا، آگے سے جو پکارا کیا کیا ہے ربی، قالت میں کیا کیا ہے؟ قالت میں فعل ہے اور فاعل ہے۔ فاعل کون ہے؟ فاعل جو ہے وہ کیا کہیں گے، حضرت مریم کی والدہ، امرأت، اور وہ بولی، تو وہ کا اشارہ جو ہے وہ جا رہا ہے ہیا، یعنی کہ وہ امراۃ العمران، اور پورے کا قالا جو ہے فعل۔ پورے کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں؟ فلما وضعتھا قالت، پھر جب ویری گڈ، جب اس نے پیدا کیا اس کو، ویری گڈ، اس تو لڑکی وہ کو، بولی، اس تو لڑکی اس کو، نے اس لڑکی کو، تو اس نے کہا، اب پورا اس نے نہیں بولنا، تو ان کی والدہ کہیے یا امراۃ العمران نے کہا، صحیح ہے نا، جی ایسا کہیے۔ اب پتہ چل جب امراۃ العمران نے اس لڑکی کو پیدا کیا تو امراۃ العمران نے کہا، جی ٹھیک رات ہے۔ العمران نے اب یہ کیا ہے پھر یہاں سے کیا کہلائے گا؟ ربی انی وضعتھا انثی، جی جو کہا پھر وہ ہو گیا مقولہ یہاں سے، یہاں تو سے یہ کہاں تک ہے مقولہ؟ انی ودعتھا انثی، یہاں تک ہی ہے نا، کیا اور آگے بھی ہے؟ اللہ عالم بما ودعت، اس نے یہیں تک آئے گا سر۔ ویری گڈ، یہاں تک ہی ہوگا، یہاں تک۔ چلیے اس کو اب مقولے کا وہ کریے جلدی سے، اس کی یہاں سے کریں انالیسس۔ گے جی، انی ودعتھا، یہاں سے یہ انا کا جملہ ہے، اور یا اس کے اندر جو ہے وہ انا کا اسم ربی ہے، کون بولیں گے؟ ربی کے بارے میں کون بولیں گے؟ ربی سوری جی، ربی جو ہے وہ نادا منادا ہو جائے گا، یہ اللہ کو کیونکہ وہ مخاطب پکار ہے، کیا اور اس کے وہ بعد کہا، اس کے بعد جو کہا تو وہاں سے وہ انا کا جملہ شروع ہو جائے گا، انا، اور اس کی اسم، اس کا اسم اس کے اندر ہے یا، اور آگے اس کی خبر ہو جائے گی ودعتھا انثی، وہ سیم جو اس چیز کی ہے یہاں پر، ہے نا۔ وضعتو کیوں آیا یہاں پر؟ وضعتھا کیوں آیا؟ وضعتوہا یہاں پر ہے، یہاں پر وضعتھا ہے، وائی؟ واٹ جی از دس ڈفرنس؟ جلدی۔ تا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں نے، ودعتو میں نے، میں ویری نے گڈ، اب یہ ان کا کیا، مقولہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے، ہا کس کے لیے آیا پھر؟ یہ حضرت مریم کے لیے، کہ میں نے جنم دیا اس کو، انسا، انسا یعنی کہ مونس کو، اس لڑکی مؤنث کو، لڑکی کو یعنی کہ میں۔ کس، اب ان کو بڑا افسوس ہوا، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا اور یہی طریقہ تھا کہ جو مرد بچے پیدا ہوتے تھے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی خاتون کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے یا وہاں کے لیے نظر کیا جائے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا۔ اس کے اندر ایک افسوس بھی ہے، اور ان کی منت کیسے پوری ہوگی وغیرہ ساری باتیں انہیں بڑے افسوس سے کہہ رہی ہیں، میں تو منت مانگی تھی کہ میرے پیٹ میں جو لڑکا ہے اس کو میں بیت المقدس کے لیے یا آپ کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اس کو اس کام کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں بتایا تھا کہ ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی تو پہلی اولاد کے لیے منت مانگی
کہ جو بھی پہلی اولاد ہوگی اس کو وقف کروں گی. لیکن اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو پریشانی کے عالم میں فرما دیا کہ میں تو لڑکا سمجھ کے منت مانگی تھی لیکن ہوئی لڑکی. اب اس کو کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، آج تک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کسی خاتون کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا ہو یا پھر اس کو قبول کیا گیا ہو. اس کی خدمت تو تمام مرد حضرات ہی کرتے تھے، انبیاء نے کی ہے، انبیاء پورے مرد تھے. تو اس میں ایک فکر اور ایک کیا کہیں گے اس کو کہ الجھن والی بات ہے کہ پریشانی کے حالت میں پکار اٹھی، ربی انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا. منت مانگی تھی یہ سمجھ کے کہ لڑکا ہوگا اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کریں گی، لیکن یہاں تو الٹا ہو گیا. اب یہ منت کیسے پوری ہوگی؟ سارے بڑا اس کے اندر مفہوم چھپا ہوا ہے. اس چھوٹے سے ٹکڑے میں ان کی الجھن اور ان کی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے. منت تو لڑکے کے لیے مانگی تھی لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی کو بیت المقدس کے لیے، اب یہ منت بھی پوری نہیں ہو سکتی، اس کو وہاں پر کے لیے وقف بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری الجھن، چھوٹا سا ٹکڑا ہے انی وضعتها، یہ ان کی الجھن، ان کی پریشانی کا عالم ہے کہ بس یہ کہہ دیا کہ یہ تو نہیں معلوم تھا کہ لڑکا ہی ہوگا لیکن منت مانگی تھی یہ سمجھ کے کہ لڑکا ہوگا اور اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گی. لیکن جیسے ہی ان کی ڈیلیوری ہوئی اور دیکھا کہ پیدا ہونے والا لڑکا نہیں لڑکی ہے تو اب الجھن کے حالت میں اپنے رب کو آواز دی اور پکارا، اے میرے رب یہ کیا ہو گیا ہے نا. منت تو مانگی تھی یہ سمجھ کے کہ لڑکا ہوگا لیکن وضعتها، میں نے تو اس کو مانے اس لڑکی کو، انسا مانے پھر یہاں خواب کی ضمیر بھی اس لڑکی کی طرف ہے، انسا ان کا جینڈر ہے، جس کو میں نے جنم دیا ہے وہ تو لڑکی ہے. ویری گڈ، بہت اچھا جا رہے ہیں آپ کا من. پھر اس کے بعد کا ٹکڑا کتنا لیں گے؟ واللہ عالم بما وضعت، ویری یہاں گڈ، تک. ویری. یہ کیا واللہ ہے؟ یہ مقولہ ہے؟ نہیں، یہ اس کا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے جو کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ یعنی کہ تعالیٰ کا قول بیچ میں آ گیا. مقولے کے بیچ میں اتنے ٹکڑے کو ہم نکال دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا یا نہیں دیا نہیں معلوم، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کامنٹری ہے کہ خود سے ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ انہوں نے لڑکی کو جنم دیا. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو جنم دیا اور اللہ کے علم میں تھا جو ان کے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اللہ یہی چاہتے تھے کہ وہ لڑکی ہی ہو. اور پھر اس کے بارے میں مزید تفصیلات پڑھیں گے. تو بیچ میں ایک کامنٹ ہے، ایک کامنٹری ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ واللہ عالم بما وضعت، وہ جو بھی جننے والی ہیں، جو بھی پیدا کرنے والی ہیں، اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ اچانک کوئی بات نہیں ہو گئی تھی، ہے نا. امرات العمران کے لیے اچانک ایک اچنبے کی بات تھی. منت تو مانگی تھی یہ سمجھ کے کہ آپ بیٹا دیں گے اور اس بیٹے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہاں تو الٹا ہو گیا ہے نا، بیٹی پیدا ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کو معلوم ہے تم نے کیا جنا ہے نا، کیا تم کو پیدا ہوا ہے. اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کے علم میں وہ بات ہے. دس از ناٹ اے مقولہ. یہ بالکل بیچ میں ایک جملہ آ گیا جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو ریفر کر رہا ہے. ایسی اچانک بیٹی نہیں ہوگی. اللہ یہی چاہتے تھے کہ ان کو بیٹی ہو اور اسی کو دنیا میں پہلی بار بیت المقدس کے لیے ایک خاتون کو وقف کیا جائے، اور پھر اس کے لیے ان کے کیا اللہ نے لکھ رکھا تھا وہ پورا سٹوری میں آگے آئے گا.
اس یہ کے سر اسے ہم پکار کا جواب تو نہیں کہیں گے نا سر، کچھ کیونکہ نہیں، یہ کچھ تو indirect کچھ ہے۔ نہیں، اللہ نے بس اللہ کے علم کا اظہار ہے کہ یہ اچانک سب نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب منت مانگی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو بھی ہو، اب اس کا خیر اور وہ مخولہ کنٹینیو ہوگا وہاں اور سمجھ میں آئے گا، لیکن بیچ میں کامنٹری ہے، مخولہ یہاں ختم ہو گیا کہ بے چینی میں، اپنی الجھن میں اپنے رب کو پکارا، ربی انی وضعتھا انسا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ میں نے تو منت مانگی تھی یہ سمجھ کے کہ بیٹا ہوگا، اس کو میں بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ وضعتھا انسا، میں نے تو جس کو پیدا کیا وہ بیٹی ہے، وہ مؤنث، وہ لڑکی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بتا رہا ہے کہ اللہ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علم میں ساری باتیں، جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہ سب اللہ کے علم میں تھا۔ اور اس بیٹی کو ہی قبول کریں گے، اس کی اولاد کو پھر وہ سارا مقام دیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بہت اچھا، آپ نے ابھی صرف اس کی انالیس کر دیجئے، انالیسس واقع ہے، اللہ عالم بما وضعت۔ واو جو ہے وہ کنیکشن ہوگا ویری اور یہ آئے گا، اور اللہ سے پھر یہ اسمیہ جملہ شروع ہو جائے گا، اور یہ اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے، ویری گڈ۔ اور آگے اس کی خبر ہوگی عالمو، پورا ہی ہوگا بما وداد، یہ اس کی خبر ہوگی، کس کی؟ اور پھر یہ عالم بما وضعت، اس کی خبر ہوگی۔ خبر کون سا جملہ ہے؟ خبر سے جب ہم پھر کریں گے تو عالمو جو ہے عالم میں کیا کیا ہے؟ وہ بہت اچھا جا رہے ہیں، کمن۔ نہ سر، یہ تو عالمو تو اسم ہے نا، تو کیسا ہوتا ہے؟ علم، عالم، عالم، وہ وہ جانتا ہے۔ وہ پیش بھی آ رہا ہے تو اس میں فائل بھی ہو گیا، تو وہ کس جی کو اشارہ ہو رہا ہے؟ وہی اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اللہ طرف، کیونکہ جانتے پہلے سے ہیں۔ ہے بیما میں جار ماں جو ہے اس میں موصول، جار مجرور متعلق علامہ، پھر وداعت جو ہے یہ ہو گیا ماضی ہے، اور وہ بھی اس میں ہو جائے گا فعل اور فاعل، ماں کا صلہ صلہ ہو جائے گا۔ وضاحت اس نے پیدا کیا، پھر یہ تے کس کے لیے آیا؟ وضاحت والا تے پہ ختم ہو رہا ہے، کس کے لیے آیا؟ جو کچھ بھی تو وہ تے تو مؤنث کے لیے ہی آتا ہے، ہاں، تو کون ہے جو وہ بھی اس نے مؤنث؟ جنا وہ اللہ جو جانتا ہے، تو یہ اس کے یہ لیے آئے تے گا کون سی حضرت مؤنث کے لیے آیا؟ دو مؤنث ہیں، ایک مریم، امرات، حضرت مریم کے لیے، مریم کے لیے جو بھی جس کو وضاحت جو اس نے پیدا، اس سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ امرات عمران کے لیے آیا کہ جو اس نے پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ وہ منت تو کر رہی ہے یہ سمجھ کے کہ لڑکا ہوگا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا، بلکہ اللہ نے ان کے لیے لڑکی ہی لکھ دی تھی۔ بہت اچھے، ویری گڈ۔ یہاں تک کلیئر ہو رہا ہے سب کے لیے کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں ایک مریم کی مریم کی نہیں، امرات العمران کی ایک دلی کیفیت، بے چینی کا ذکر ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور اسی وہ مقولہ پھر کنٹینیو کہاں سے ہو رہا ہے، اور آگے کیا ہے؟ یہاں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ یہاں تک آئے گا، اور اور میں آئے گا، اور لیسا نہیں ابھی نہیں، کہاں تک مقولہ کنٹینیو ہوگا؟ کہاں تک ہوگا؟ مقولہ تو نہیں ہے صحیح ہے، مقولہ تو آگے ہے نا، کہاں ہے؟ یہ تو اسی کا کنٹینیوشن ہے اس جملے کے ساتھ کا، اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ یہاں تک، نہیں کیونکہ آگے انی آ رہا ہے نا سر، آگے سے مقولہ شروع ہو رہا ہے۔ نہیں،
نہیں دیکھیے یہی ہے قرآن کو سمجھنے میں سارے حضرات متوجہ ہوں کہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے ہماری، لیکن یہاں پر کنفیوز ہو رہی ہیں. جب ان کا قول ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ختم ہو گیا واللہ اعلم بما وضعت، اب وہی قول انی وضعتها انثى وليس الذکر كالانثى انی سمیتها مریم و انی اعوذها بک، یہ پورا یہاں سے. اب انہوں نے اقرار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک لڑکا یا ایک مرد عورت کے برابر تو نہیں ہو سکتا. میری منت کیسے پوری ہوگی؟ اب اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ پریشانی کی حالت میں حضرت مریم کی والدہ یعنی کون ہے وہ ام مریم وہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ جو ہو گیا یہ گڑبڑ کیسی ہے، لیسا ذکر کالانثی، یعنی میں تو منت یہ سمجھ کے مانگی تھی کہ لڑکا ہوگا، لیکن ایک ذکر جو ہے کل انثیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے نا، لیسا ذکر کالانثی. یہ پورا جو ہے پھر یہاں سے مخولہ وہی کنٹینیو ہے، انی وضعتها انثى، یہ اللہ کا قول نہیں ہو سکتا. اللہ یہ نہیں بتاتے لیس الذکر کالانثی، نہیں، بلکہ ان کا ہی قول ہے کہ میں نے تو بیٹی پیدا کی ہے نا، اور مرد بچہ کسی بیٹی کے برابر تو نہیں ہو سکتا. میں نے اس کا یہ نام رکھ دیا ہے اور آپ کے پناہ میں اس کو میں نے دیا ہے، آپ اس کی اور اس کی ذریت کی پناہ اس کی حفاظت فرمائیے. پورا جو ہے انہوں نے دعا کی. اب ڈاؤٹ یہ ہے کہ ان کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ اس کو جو منت مانگی تھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، وہ منت کیسے پوری ہوگی؟ اب وہ پریشانی کی حالت میں یہ بات کون کہہ رہی ہے؟ ام مریم کہہ رہی ہے، اللہ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ کے پاس تو سب برابر ہیں، انسا اور ذکر، مرد اور عورت سب برابر ہیں. اللہ کو یہ لڑکی کو ہی قبول کرنا تھا اور اسی سے اس کی نسل میں سے ایک کو معجزے کے طور پہ بیٹا ادا کرنا تھا اور ان کو ایک جلیل القدر رسول بنانا تھا. یہ سب اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہاں پر بیچ میں ایک جملہ آ گیا واللہ اعلم بما وضعت، یہ اللہ کا قول نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اللہ کا قول نہیں ہو سکتا، یہ بندے کا قول ہے. بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو منت مانگی تھی وہ بیٹا سمجھ کے مانگی تھی، اب یہ منت آخر کیسے ہوگی؟ اب وہ منت پوری نہیں ہوتی تو کم از کم اس کو اپنی پناہ میں تو لے لیجئے، اس کی جو اولاد ہوگی اس کو بھی اپنی پناہ میں لے لیجئے اور اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھیے، اس کی حفاظت. وہ منت تو پوری نہیں ہو سکتی، سمجھ رہی ہیں وہ؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ جی سر صحیح. ہاں، تو یہاں سے پھر مخولہ، اب یہ مخولہ یہاں رہے گا پورا ایسا ہے جو ام مریم کے الفاظ ہیں، ربی انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مریم واني اعوذها بك وذريتها من الشیطان الرجیم. یہ دعا ہے ان کی. صحیح. جی سر. یہ تھوڑا سا یہی ہم کو تدبر کرنا پڑتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا یہ بیٹی بیٹے کے برابر کیسے ہو سکتی ہے، اللہ نہیں کہتے. اللہ جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، وہ ساری باتیں پھر اس خاتون کا، اس لڑکی کا جس کو انہوں نے جنم دیا، اس کا کیا مقام ہونے والا ہے. ایک اللہ کے رسول کی والدہ بننے والی ہیں اور وہ بھی ایک معجزے سے ایک بچے کو پیدا کریں گے. ساری چیزوں کا دنیا بنانے سے بہت پہلے اللہ کے علم میں تھی ساری باتیں، لیکن یہ بندے کی الجھن ہے، ان کی والدہ کی الجھن ہے. چلیے اب اس کے یہاں سے کل انسا تک کے انالیسس بہت اچھے چل رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ.
جی سر، ولیسا میں لیسا کا بھی یہ ماضی میں ہوتا ہے اور کانا کی سسٹر میں سے ہے، اور اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے. سسٹرز میں سے نہیں ہے، لیکن لیسا ورک لائک کانا ہے نا، لیسا جو ہے یہ بھی ورک لائک کانا. چلیے، تو اسی طرح سے لیسا کا اسم کیا ہے؟ الذکر. یہ اس اس کی کا خبر اسم کیا ہے؟ ہو جائے گا جو اس کا مقام ہوگا کہ بدل اس کا کل کا کے اندر ہے. آئی تھنک کل انسا اس کا نہیں آئے گا. اس کا اسم ہے ذکرو، تو کل انسا کیا ہے اس کے؟ چلو خبر جی خبر، خبر ہے، جی کل خبر انسا اس کی ہے. خبر ہے نا. یہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا، یا الٹی بات یوں ہو سکتی ہے کہ کوئی لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتی. اس میں سارا کنفیوژن بندے کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ استغفر اللہ نعوذ باللہ پریشان نہیں ہے کہ اس نے منت یہ مانگی تھی، بجائے اس کو لڑکا ہونے کے لڑکی ہو گئی. نہیں، اب یہ بندے کی الجھن ہے، مریم کی والدہ کی الجھن ہے کہ وہ سوچ رہی ہے میں نے تو منت یہ سمجھ کے مانگی تھی کہ مجھے بیٹا ہوگا تو اس کو بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی، لیکن الٹا ہو گیا، وہ ایک بیٹی پیدا ہو گئی. تو اب دونوں کا فرق بتا رہی ہے کہ وہ جو کام بیت المقدس میں ہوتے ہیں وہ مرد حضرات کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹے کی ضرورت ہے. تو اب یہ بیٹا جو ہے بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں اسے تسلی کے الفاظ سر سمجھی تھی، اور نہیں ہے لڑکا نہیں، بدل لڑکی سے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتے، ہے نا. یہ بندے کا الجھن ہے. جی صحیح. چلیے، پھر اس کے بعد وہی مخلق وَإِنِّي سَمِعْتُهَا مریم. اس کو سمئی تو نہیں پڑھیں گے، اگر ویسے کریں گے تو پورے معنی ہی بدل جاتے. سننے والا سمئی مزید فی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یہاں تک. اور میں نے رکھا ہے اس سے. یہ کس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سمیتُہا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سمایا. سمیہ نہیں، سمیہ. سمیہ وہ سنا پورا ہے ثلاثی مجرد میں. سمیہ کا یہ ثلاثی مجرد ہے، لیکن اس میں سمئی میں آ گیا تو کیا اضافت ہو رہی ہے؟ عین کلمے پہ ڈبل پڑھا جا رہا ہے. ڈبل وہ ہے، اس کو 2 دفعہ ثلاثی مزید ہو جائے گا تو اس کو مزید فی ہی کہیں گے، اور معنی بدل جاتے ہیں. پکارا اس کو، یا اس کو نام رکھا. سمیتو، تو کیوں آیا یہاں پر؟ تو مؤنث کے لیے آیا، میں نے، یعنی کہ میں نے اسے پکارا. مؤنث سے کوئی تعلق، مؤنث سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کا. پیش آیا کیونکہ میں نے، میں نے فرسٹ پرسن، ان کی والدہ نے. فرسٹ پرسن متکلم سنگولر، ان کے الفاظ ہیں. میں نے نام رکھا. ہا کی ضمیر کا درجہ رہی ہے حضرت مریم کی طرف. میں نے پکارا اس کو، یا مریم، اب بعد میں آپ کو معلوم ہے، بچی کو. لیکن ہا بولا تو کس کا طرف جا رہی ہے؟ انسا. اس لڑکی کو. اس لڑکی کو میں نے پکارا، یا میں نے اس کا نام رکھا ہے نا. میں نے اس کا نام رکھا ہے. ابھی کیا نام رکھا وہ اس کا ذکر آ گیا. مریم، اس کا کیا مقام ہے؟ مریم سمئی میں ہے سر، اس میں فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہے، تو مریمہ اس کے ساتھ مفعول ہی ہوگا. کون سا مفعول ہوگا؟ سے کہیں گے کیا؟ مفعول نمبر 2. ہاں، یہ تو اس کا پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہوگا. پہلا ہے. ویری گڈ، اچھا جا رہے ہیں، بہت اچھے. اور یہ مریم یہ تو ہے، اور یہ ایک دوسرے کے بدل بھی ہیں.
کہ اس لڑکی کو میں نے نام رکھا ہے مریم. ٹھیک ہے, بہت اچھے, ویری گڈ. پھر یہ وا سے کہاں تک لیں گے آپ؟ نیکسٹ ہوگا وَإِنِّي أَعِيذُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ. ویری گڈ, یہاں تک یہاں واؤ تک کے ہے. آگے. چلیے پہ کون اور سا؟ میں نے اُعِيذُ پناہ آیا عین یا زا کے ساتھ ہوگی پناہ دی, پناہ میں دیا, دیا, پناہ دیا, پناہ ہاں میں اس کو, دیا, پناہ دیا نہیں. پناہ میں دیا ہاں, اس کو بکا تیری, ہاں کس کو؟ مونس کو, کون ہے وہ؟ بچی کو, حضرت مریم علیہ مریم السلام کو پناہ میں دیا. بیکا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ تیری پناہ میں دیا. بس تیری طرف ہے نا, تیرے جی تیری پناہ میں دیا. صرف ان کو نہیں بلکہ آپ بہت آگے کی بات کر رہی ہیں. اس کے بعد وا کیا ہے؟ وَذُرِّيَّتُهَا وا کیا؟ وَذُرِّيَّہ اور واو, اور یہ عطف ہو جائے گا ہاں, اس کا, اس کیونکہ اس میں لڑکی دو کو باتیں بھی ہیں. آپ کی پناہ میں دیا. اور ذریتہا, یہ ہا کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہاں جائے گا مریم علیہ السلام کی, کیونکہ ویری ان گڈ. کی ضروریت کو. ان کی اولاد, ذریت, ان سے ہونے والی اولاد کو بھی بہت دور تک دعا مانگی ہے نا. یہ دعا اپنی اولادوں کے لیے بھی کیا انسان کر سکتا ہے. اس اولاد کو آپ کی پناہ میں ہم دینا چاہتے ہیں, اس کی بھی حفاظت آپ اس کو اپنی پناہ میں لیجئے, اور ان کی اولاد کو بھی اپنی پناہ میں لیجئے. کس سے؟ من الشیطان الرجیم. شیطان مردود کی سے پناہ. رجیم, شیطان الرجیم, شیطان رجیم کیا ہے؟ جو رجما رجیم, سے ہے, اور اس کے معنی ہیں وہ دھتکارا ہوا, یا رجم پتھر اس کو کو ہم کیا بہت کہتے پڑھتے ہیں. ہیں شیطان الرجیم. تو کس 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 کی پناہ میں دیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس پناہ سے میں دیا شیطان من مانے سے, مردود کی, شیطان کی اللہ کی پناہ میں دیا شیطان مردود کیا کے کہیں گے سے, شر سے. یہ شیطان شر سے. مردود سے اللہ کی پناہ میں دیا کہ وہ اس کو نہ بہکے. دیکھیں آپ کے یہاں پر جو چیز سب سے اہم آپ کو سیکھنے کی تھی, بہت اچھا کیا آپ نے, آپ خوش کر دیے. یو ڈیڈ اے گڈ جاب, الحمدللہ. Thank you, sir. لیکن یہی ہے کہ آپ وہ تھوڑی کلاسز مس کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنا اسٹیٹس کھو نہیں رہے ہیں. دیٹ از گڈ, دیٹس اے گڈ سائن. چلیے اب آئی وانٹ سم ون ٹو ایک کوئک ریویژن, صرف ترجمہ کر دیں. یہاں پر دانش تو تفریح میں ہوں گے, وہاں تک میری بات نہیں پہنچ رہی ہے, ہم تک پہنچ سکتی ہے. دانش الرحمن, آپ اس قابل ہیں کہ اس کو کوئک ریویژن یا ٹرانسلیشن صرف کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹریول میں کوئی بات نہیں, خالی سن لیجئے. چلیے کوئی بات نہیں. اب سارسن گھر پہ ہیں یا ٹریول کر رہے ہیں؟ جی بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرانسلیشن خالی کے لیے, گرامر کو چھوڑی, ایسا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن جیسا بھی ہم نے سمجھا. فلما وضعتها, اور جب, نہیں, وہاں تک بات پوری نہیں ہوئی, ایک ایک ٹکڑا پوری بات ہونے تک کا. جی فلما وضعتها قالت ربی بس نہیں نہیں نہیں, حالت پہ ختم ہو گئی. یہ جی مخول القول ہے, یہاں ختم ہو گیا. یہ کوئی وہ نہیں ہے, مخولہ نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ. چلیے اس کا ترجمہ کریے. اور جب اس نے جنم دیا اس کو, اس لڑکی کو. یہ اس نے اس کو نہیں, ایسا کون ہے یہ؟ یہ وضعتہ, امراۃ العمران نے ہوں جنم دیا اس لڑکی کو, اس کی بیٹی کو, یا مریم علیہ السلام.
قالت وہ عمران علیہ السلام عمران کی وائف نے کہا. بس ویری گڈ. چلیے اس کے بعد ایک ایک ٹکڑا کہاں ربی تک ہے وہ کیا ہے باقی گرامر دیکھ لیں گے ابھی تمہارے کو فارم پہ لانے تک. کنٹینیو. ربی انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے جنم دیا ہے اس کو بیٹی. میں انثى نے جنم دیا کہاں لکھا ہوا ہے یہ بتائیے. ویری وضعتو گڈ. وضع تو میں نے جنم دیا. پھر یہ ہاں ہاں اس کو اور اس کی اور وضاحت کے لیے انسا آیا کہ انسا کو بیٹی. لڑکی. بہت اچھے. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا. ویری گڈ ٹرانسلیشن. وَأَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، یہاں تک پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کلیریفیکیشن ہے کہ اللہ کہتا ہے وہ جو کچھ اس نے جنا اس کو عالم عالم وہ جانتا ہے. تھوڑا سا اور کوشش کر لیں گے تو اس کے اب گرامر بھی کر سکتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ ہے واللہ سے شروع ہو رہا ہے. مبتدا ہے، خبر ہے، خبر جملہ فعلیہ ہے. وضع. چلیے اس کے بعد پھر یہاں سے کنٹینیو ہو رہا ہے ان کا مریم علیہ السلام کی والدہ کا قول وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نہیں اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کے برابر. معنی الٹے نکلتے ہیں. ہماری اردو میں ایسا نہیں بولتے بلکہ لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے نا. وہ آج تک دنیا میں بھی یہی چلتا ہے کہ لوگوں کو بیٹے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، وہ وارث ہوتا ہے، وہ سارے اس سے بڑی امیدیں رکھتی ہے. حالانکہ بیٹی سے زیادہ بہتر چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں. وہ بھی اللہ سبحانہ. لیکن یہ عربی کا مقولہ لیس الذکر کالانثی، اردو میں ایسا نہیں کہتے. لڑکا لڑکی کے برابر کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں، بلکہ الٹی بات ہے. یہ اردو میں بولتے ہیں تو لڑکی لڑکے کے برابر کیسے ہوگی، لیکن اس کا سینس وہی نکلتا ہے کہ ایک لڑکی لڑکے کے برابر کیسا ہو سکتی ہے. لیکن یہ عربی زبان کا کنسٹرکشن ہے. وہ لیس الذکر کالانثی، بیٹا لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا. امریکہ میں بولتے کہ a son is a son until he gets his wife, a daughter is a daughter for the whole life. ویری گڈ. چلیے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کو پکارا یا اس کا نام رکھا ویری گڈ. مریم. ہاں ہاں یہ لڑکی کا نام. ہاں اس کا نام مریم رکھا. اب تھوڑی اور کوشش کر لو تو گرامر بھی بتا سکتے ہیں. کون سا جملہ ہے انی کا؟ انی سے شروع ہو رہا ہے. یہ انا کا جملہ ہے. ہاں انا کا. اور یہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جو لوگ ابھی پیچھے ہیں ان کی اتنی فکر نہیں ہے مجھے. انشاءاللہ وہ بھی کبھی نہ کبھی اس کے امپورٹنس سمجھ ہی جائیں گے. میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ فہم عطا فرمائے، گرامر میں بھی دلچسپی عطا فرمائے. جب تک یہ ہا کے ضمائر کہاں جا رہے ہیں، سمئی تو جب تک نہیں معلوم تو کیوں آیا، وہاں پر وضاحت کیوں آیا، تو پھر یہ سمجھنا قرآن کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ فرسٹ پرسن یہ الفاظ کس کے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت مریم کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کی والدہ کے، ان کی والدہ کے ہیں. کہ میں نے مریم نے والدہ کا نام نہیں رکھا، مریم کی والدہ نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھی. بہت اچھے. چلو آگے ترجمہ. وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں نے اس کو پناہ میں دیا، اس لڑکی کو پناہ میں دیا، بکا آپ کی یا سبحانہ تعالیٰ کی. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس لڑکی کی ذریت، اس کی بھی اولاد.
اس کی بھی اولاد جو ہے ذریت بہت دور تک جاتی ہے. ذریت کے معنی پھر یہ جد امجد ہوتے ہیں، دادا پردادا ہے نا، پھر ان کی جو ذریت چلتی ہے. اب یہ بہت دور تک جاتی ہے تو اس سے جتنی بھی نسل آگے بڑھے گی اس کو بھی میں نے آپ کی پناہ میں دیا. من الشیطان الرجیم، شیطان جو رجم کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس سے آپ کی پناہ میں نے اس کو دیا. اب یہی کام کر سکتی تھی، اور کیا کر سکتی تھی؟ ان کو تو یقین نہیں تھا کہ یہ منت قبول ہوگی، اور ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ کوئی خاتون کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چنا گیا ہو، یا کسی کو نبی بنایا گیا ہو، یا کسی کو اللہ نے وہی نہیں کی. ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وہی کی تھی، شہد کی مکھی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں پڑھتے ہیں وہی کی کہ اس کا کام کیا ہے. وہی تو کئی طرح سے ہوتی ہے. ایک وہی وہ ہوتی ہے جو انبیاء اور رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو ایسے کاموں کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہے. تو اب کم از کم عاجزی میں اتنا کہہ دیا کہ اس کو اپنی پناہ میں تو لے لیجئے کم از کم. اب منت پوری ہوتی تو نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ کبھی سنا ہی نہیں تھا انہوں نے، اور نہ ان سے پہلے کسی نے سنا تھا کہ کوئی خاتون کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا گیا. کوئی ایسی بات تاریخ میں موجود نہیں تھی. تو آخر میں عاجز آ کے اتنی دعا کی کہ چلو منت ویسے پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے تو اسے بچا لیجئے، اس کو کم از کم اپنی پناہ میں تو لے لیجئے. یہ بات واضح ہو رہی ہے سر، کیسے ایک بندے کی جو کیفیت ہے، جو دل کی کیفیت ہے کہ ایک منت مانگی، لیکن اب بظاہر تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ منت پوری نہیں ہو سکتی. تو آخر میں عاجز آ کے کم از کم اس کو آپ کی پناہ میں تو دے سکتی ہوں کہ آپ اسے شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رکھ سکیں گے. جی ارے اس کے اندر جو میسج چھپا ہوا ہے وہ ایک بندے کی مجبوری ہے، اور اس کی جو پریشانی ہے کہ ایک منت کر بیٹھا، لیکن اس منت کو پورا کرنا بندے کے بس میں نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بس میں ہے. وہ بندہ یا بندی یہ سمجھ کے منت کی تھی کہ بیٹا ہوگا اور اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹا نہیں بیٹی تھی. تو اب الجھن میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، انی وضعتها انسا. ایک پریشانی کا عالم، ایک عجیب ناامیدی کا عالم، اور پھر یہ کہ کوئی لڑکی لڑکے کے برابر کیسے ہو سکتی ہے. اب چلو کم از کم یہ کر دیجئے کہ جس کا نام میں تو مریم رکھ کے چھوڑ دی، اس کو اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور اس کی ذریت کو بھی اپنی پناہ میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم. Is it clear? Anyone? Any doubt on it? We will move to another ayah, inshallah. سر یہ پوچھنا تھا کہ سمیتوہا کا آپ نے کہا روٹ ورڈ سمیہ ہے. سر سمیہ تو سننے والا ہوتا ہے، یہ تو نام والا ہے نا، سما. تو یہ بھی جیسے کل سمیہ تم کل بھی ایسے ہی گڑبڑ کر رہے تھے. ہر ایک روٹ ورڈ وہ سے حرفی ہی ہوتا ہے، اس میں مزید اضافے سے اس کے بالکل معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں یا تھوڑے چینج ہوتے ہیں. وہ ہم پوری ایک کلاسز کئی دن تک کرتے رہے ہیں، اور یہ سمیہ روٹ ورڈ ہی ہے. اس سے سمی اگر ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے کسی کو پکارنا ہے، کسی کا نام رکھنا. اور پھر یہ سورہ مریم میں
بھی ہم یحییٰ علیہ السلام کا نام جو اللہ نے اس سے پہلے کوئی نہیں سنا ایسا نام رکھا یحییٰ، وہ نام رکھنے کے معنی ہے. سمیع ہی روٹ ہوگا، سماع نہیں. سمیع جو ہے وہ سنا اور اسی سے وہ پکارا گیا. سمیتو روٹ ورڈ سے، اور کوئی بھی روٹ ورڈ سے حرفی سے بڑھ کے نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ کیا ہے کہ 4 حرفی مجرد ہو، 4 مجرد کے، لیکن وہ پوری قرآن میں 2-4 سے بڑھ کے نہیں ہے. عام طور پہ صرف ورب جو ہے وہ روٹ ورڈ ہی ہوتا ہے، اور وہ سے حرفی ہوتا ہے جس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. اوکے، سو دس آیت از. اور کوئی ڈاؤٹ کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں؟ یہی پوچھنا تھا سر. السلام علیکم. اسم سے نہیں ہوتا، اسمہا مریم، جیسا اپنے سمجھنے کے لیے اسم کے لفظی معنی نام کے بھی ہیں. اسمہا تو اس کا نام ہے. یہ بلانے کے معنی میں آتا. بالکل، بلانا، نام رکھنا، بلانا، پکارنا. ہر ایک کو اپنا جیبا پکارے، تمہارے پیرنٹس نام رکھے، ہے نا، ویسی. چلیے پھر اس کے بعد اب یہاں سے بہت اچھا کیا صدف نے. کوئی اور بیچ میں بول رہا ہے. جی سر ایک بات پوچھنی تھی اس بارے میں. سر وہ جو ہم نے حصہ کیا واللہ اعلم بما وضعت، تو سر اللہ جانتا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا، تو یہ کیا کوئی ایکسٹرا کامنٹری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے کی فردر ایکسپلینیشن؟ کیونکہ یہ مقولہ جو ہے جو مریم کا تو نہیں بنتا نا. واللہ اعلم بما وضعت، شام میں ہے. جی سر یہ بتا. واللہ عالم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا. تو سر یہ ایکسٹرا کامنٹری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ایکسٹرا کا حصہ تو نہیں لفظ بنتا. ایک تو آپ کی آواز ایسے معلوم ہو رہی ہے دوسری دنیا سے آ رہی ہے. با کا فون وہ مائک آن ہے، اس وجہ سے بھی شاید گڑبڑ ہو رہی ہے. صدف اپنا مائک آف کر لو. ایک تو خیر آواز، لیکن پھر بھی آپ کا ڈاؤٹ سمجھ رہا ہوں. ایکسٹرا کا لفظ چھوڑ دیجئے، باقی کامنٹری ہے اللہ کی طرف سے. اللہ اپنے علم کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے تم نے کیا پیدا کیا. وہ اللہ کو سنا رہی تھیں کہ منت تو یہ سمجھ کے مانگی تھی یہ ہوگا تو اس کو ایسے میں وقف کروں گی، لیکن جب یہ سنا رہی ہیں تو بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کا، اپنے علم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتے ہیں اس نے کیا پیدا کیا ہے. یہ سب اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں موجود تھا کہ وہ نظر مانگیں گی اور ان کو بیٹی ہوگی، اور اللہ اس بیٹی کو ہی قبول کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو بھی حالات ہوں گے وہ سارے اللہ کے علم میں تھے. تو ایکسٹرا کا لفظ چھوڑ دیجئے. اٹس اے کامنٹری فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ اباؤٹ ہز علم، کہ اس کو یہ سنانے کی ضرورت نہیں تھی. ربی، یہ تو نہیں جاننے والے کو ہے نا، باپ نے بیٹی کو کیا پیدا ہوا نہیں تو نرسا کے کہتی بیٹی ہوئی ہے مبارک، اس کو سنانے کی ضرورت ہے. وہ انتظار میں، خاندان والوں کو سنانے کی ضرورت ہے بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. تو بیچ میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر اللہ نے کر دیا، اللہ کے علم کا ذکر کر دیا کہ مجھے یہ جو سنا رہی ہے وہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتے ہیں. انی عالم اگر آ جاتا تو پھر وہ کسی اور کی طرف جاتا تھا، اس لیے اللہ نے اپنا ذاتی نام لے کے اللہ ہی کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے علم میں ہے اس نے کیا پیدا کیا. میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے ساجدہ؟ جی سر الحمدللہ سر آ گئی سمجھ.
بالکل صحیح اب آپ بتا رہی ہیں آپ، سر آواز بھی آ رہی ہے آپ کی۔ ہاں، لیکن آپ کی آواز ایسے معلومات ہو رہا ہے کہ کہیں بہت دور کروڑوں میل سے دور سے آ رہی ہے۔ خیر لیکن پھر بھی بہت مبارک ہیں، تفریح میں بھی آپ کو کلاس یاد رہی اور آپ کلاس جوائن کیے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کا شوق برقرار رکھے اور آپ کو اور توفیق عطا فرمائے علم حاصل کرنے کی۔ چلیے اب یہ کون کرے گا؟ یہ ایسے ہی میں کو نکالنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی اندر سے نکل کے آئیں۔ نجیبہ کین یو ڈو اٹ؟ نہیں، نجیبہ کو بعد میں ریویژن میں لے لیتے ہیں۔ ہمارا اب تیار ہو گئی ذہنی طور پہ؟ سر تھوڑا بہت آ رہا ہے، واپس سے میموری ریکال ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، یہاں تک پہلے لے لیں گے۔ یہاں سے جو ہے وہ اس تو قبول کیا اس نے اس کو، ربوہا رب نے اس کے، بقبول اچھی طرح سے قبول کرنا۔ یہ قبول ان میں اچھی طرح کہاں سے آ گیا؟ حسن 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 اچھی طرح جو سے۔ ہے یہاں سے فعلیہ خبریہ جملہ ہے اور یہاں سے فا تو کے لیے آیا ہے کہ پھر تقبلہا اس نے قبول کیا اس کو، کس یعنی نے قبول کیا؟ ابھی یہاں پہ چھپا ہوا ہے نا آگے ربو ہا ہے، ہوں تو ہا جو قبلا اس کا روٹ ورڈ ہے، تقبل اس میں اضافت ہے کہ قبول کیا، اور ہا جو ہے اس میں مفعول بھی ہے جو جس کی ضمیر جاری ہے حضرت مریم کی طرف۔ ویری گڈ۔ نے قبول کیا اس کو، ربوہا یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل بن رہا ہے۔ کس نے قبول کیا؟ اس کے رب نے۔ ہا کی ضمیر پھر حضرت مریم کی طرف جاری ہے، تو بے قبول جار مجرور متعلق تقبل، اور قبول کی جو صفت ہے وہ حسن ہے، ٹھیک ہے، اچھا قبول کرنا، اچھا قبول کرنا۔ اچھا قبول کرنا۔ اب ایک صرف فا کا مقام بتائیے، یہ آیت فا سے کیوں شروع اس ہوئی؟ کے بعد ایسے ہوا جب نہیں فا کیا ہے؟ فا جو ہے وہ ربط چار پانچ جا کے پورے وہ کر کے کیا ہے، ربط ہے یا سببیہ؟ سببیہ؟ یار یہ تو میں اگر یہاں ہوتی تب بھی یاد نہ رہتا سببیہ۔ چلیے اب دیکھیے، وہ بندے کی الجھن پچھلی آیت میں تھی جس میں اللہ نے ایک کامنٹری بھی پاس کی تھی۔ مجھے یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کیا جنا، کیا پیدا کیا، اللہ کے علم میں ساری بات ہے، تم پہ جو پیدا کی ہو، لیکن تمہاری منت کو میں قبول کرتا ہوں۔ تم نے جو منت مانگی وہ قبول ہوگی۔ اس کو ہی دنیا میں پہلی اور آخری بار ایک خاتون کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، وہاں رہنے کے لیے، وہاں عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرمایا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے مطابق تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پلان کے مطابق تھا کہ وہ منت مانگیں گی اور ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ وہ لڑکی پہلی اور آخری بار اس عبادت گاہ کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے قبول کی جائے گی، اور پھر ان کے رہنے کا ایک حجرہ بنایا جائے گا۔ سب تفصیل اب قصہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس میں پھر ان کی کفالت کے لیے کسی کو چنا جائے گا، اس لیے کہ ایسے جو نظر والی اولاد ہوتی ہے وہ پھر ماں باپ کی تربیت میں یا ان کے پاس نہیں رہتی، بلکہ پھر وہ ان کی کفالت کو ہی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تعلیم تربیت جس سے کروانا چاہتے ہیں کسی نبی کے حوالے کر دیتے ہیں یا کسی عالم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب دنیا کی ایسی کئی مثالیں ہیں، بہت ہی بڑے نامور لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو وہ ان کے والدین نے یا والدہ نے ان کو کسی ایسے ہی عالم کے حوالے کر دیا، جس میں سے جیسے
کون ہے ہمارے امام امام حنفی رحمۃ اللہ، اور ایسے ان کو جو ہے، اور جب وہ صلاحیتیں ان کی دیکھی تو ایسی تربیت کی اور اتنا خیال کرا کہ وہ ایک مقام تک پہنچے. تو خیر اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس کو پہلی بار کسی چیز کو جس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا. یہ مقولہ ہے، کچھ وہ کنٹینیو ہے یا کامنٹری ہے؟ یہ کامنٹری ہے. یس، کوئی مقولہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لڑکی کو ہی قبول کیا. وہ بھی ایسا قبول نہیں جیسے جان پہ آ کے کر دیتے ہیں کہ چلو لڑکی بھی ہوئی تو کیا اس کو نہیں. بقبول حسن، میں نے اس کو بڑی یعنی خوشی سے، یعنی اپنے پوری مرضی سے، بلکہ پوری لائکنس کے ساتھ. اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پلان بھی تھا، اللہ کے علم میں تھا. کوئی اچانک بات نہیں ہوئی کہ اللہ مجبوری سے ان کو قبول فرما رہے ہیں، بلکہ تمہاری منت کو، ہے نا، ان کی منت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت حسن طریقے سے، بہترین طریقے سے اس لڑکی کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کی نظر کو قبول کیا. یہ سببیہ ہے، چونکہ انہوں نے یہ ساری تقریر کی کہ لڑکی لڑکے کے برابر کیسا ہو سکتی ہے، کم از کم اس کو اپنی پناہ میں لے لیجئے. کم از کم کیا، اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان کی ذریت کو بھی اپنی پناہ میں لے لیا. شیطان کے مردود کے شر سے بھی ان کو محفوظ رکھنے کا بھی وعدہ کر لیا اور منت کو بھی قبول فرمایا. یہ اس کے بعد کا اسٹیپ ہے فَتَقَبَّلَهَا. اللہ نے اس کو بہت اچھا کیا. تم نے ہا کی ضمیر بھی بتائی، ربها میں بھی پھر ہا کی ضمیر بتائی، یہ قبول ان کی اس کی صفت بھی بتا دی. آگے بڑھیے. اچھا، وَأَنبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا، یہاں تک لیں گے. پھر واو اور نبتا، پروان چڑھایا اس نے اس کو، یعنی اس میں چھپے ہوئے ہیں ربوہا جو ہے اس کے فائل ہیں. اللہ نے، اس کے رب نے، ہاتھ کی ضمیر پھر حضرت مریم کی طرف جا رہی ہے کہ پروان چڑھایا اس کو. پروان چڑھانا اچھا، نبتن حسنا. تو اس کی گرامر میں کرتی ہوں. وا جو ہے یہاں رب ظرف کیا ہوتا ہے وہ عطف ہے، حرف عطف. اور امبتا میں نبتا اس کا روٹ ورڈ ہے. امبتا اس نے، نبتا کے معنی کیا ہے؟ نباتات کی طرح جو پھلنا پھولنا. نبتا کے خالی معنی کیا ہے؟ نباتا تو اسی نباتات سے جو زمین نباتات سے بھی نکلا، اگتے ہیں سارے. نباتات بھی اسی سے نکلا. نبتا وہ فعل ہے، نباتات اسم. نبتا کے معنی کیا ہے؟ نبتا پھلنا پھولنا، پروان چڑھنا. پروان چڑھنا ہی اب اس کو گروتھ کے لیے، گروتھ کے لیے. جی گروتھ کے لیے ہے. اب جی. اس میں دیکھیے کہ آگے تھوڑا اور کیا کرنا ہے کر دو، اس کے بعد میں نبتن جو ہے یہ اس کا مفعول مطلق ہو گیا، نبتا سے نکلا ہے لہٰذا دوبارہ ہوا ہے کہ پروان چڑھانا. حسنن اس کی، نبتن کی صفت ہے. صفت ہے یا اور کچھ ہے؟ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی حال، اس کا حسن حال، بہترین نبتن ہے نا حال بھی ہو سکتا ہے. جی. ان کے. اب اس کا دیکھیے ہمارے مفسرین میں اللہ عالم بعض بالکل وہ اسرائیلی روایات سے لے لیتے ہیں یا کہاں سے لیتے ہیں. معجزہ جو ہوتا ہے وہ کوئی ایک ہی معاملے میں ہوتا ہے، پوری چیزیں نہیں ہوتی. بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ حضرت مریم کی جو بالغی ہوئی وہ اتنی تیزی کے جو عام بچوں کی یا بچیوں کی نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے جو ادوار ہیں، جو دور ہیں، کہ ان کی بلاغت کی ایک عمر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کے بڑھاپے کی، یہ ہر ایک کی ایک سلسلہ ہوتا ہے. لیکن بعض وہ اسرائیلی روایتوں سے
کہ روزانہ ان کے اندر ایسی گروتھ ہو رہی تھی جو برسوں میں لوگوں کی یا خواتین کی ہوتی ہے. ایسی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو نبتن حسنہ ہے یہ پرورش کے لیے ہے. ان کو جو پرورش کے لیے ماحول عطا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک نبی کو ان کے حوالے کیا جو بنی اسرائیل کے لاسٹ بٹ ون نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ اگر مہربان ہوتے ہیں تو سرپرستی کو یا تربیت کرنے والے کو بھی مقرر کر دیتے ہیں. اسی لیے جس کو کچھ اچھے اساتذہ یا بہت ہی برگزیدہ لوگ ملتے ہیں وہ ماں باپ سے زیادہ ذہنی ان کی پرورش کرتے ہیں، ذہنی طور پہ ان کو تیار کرتے ہیں اور اللہ کے احکام سے واقف کراتے ہیں، اور وہ دنیا میں بہترین گروتھ حاصل کرتے ہیں. گروتھ تو ہر ایک حاصل کرتا ہے، آپ بھی میں بھی، لیکن جن کو بہترین تربیت ملی، چاہے ماں باپ سے ملے یا اساتذہ سے ملے، تو جس سے بھی ملے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں ان کو بڑا مقام دینا تو ان کا مربی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مثالی مربی ہوتا ہے. اب ایک نبی سے بڑھ کے اور مثالی کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہاں پر یہ لفظ آیا. یہ نہیں کہ وہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو گئی، تیسرے دن میں بالغ ہو گئی، چوتھے دن میں یہ واقعہ چاپا ہو گیا، پھر پانچویں دن میں حمل ٹھہر گیا، ایک مہینے کے اندر پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام. یہ روایتیں آپ کو بعض تفاسیر میں ملے گی، اور وہ تفاسیر اسرائیلی عقائد سے یا ان کے بکواس سے یا ان کے ایسے معجزہ بنا دے کے کسی چیز کو بیان کرتے ہیں. یہ نبتن حسنہ یہ صرف تربیت والی بات ہے کہ ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کا رہنا سہنا، ان کی عبادت، اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ماحول ان کے لیے پیدا کر دیا، ان کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا جہاں پر وہ رات دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں اور اللہ سے قرب میں ہمیشہ رہتی تھی. جو ایک نبی کی تربیت میں ان کو دیا گیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ اس کے جو مربی ہوتے ہیں اولاد کے، وہ ان کو بہترین ملے. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بندے کے اوپر بڑی نعمت ہے. یا تو بعض جگہ ماں باپ ہی ویسے ہوتے ہیں، بعض جگہ ان کے اساتذہ ایسے ملتے ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں. اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسی مثالیں ہیں کہ مربی کی وجہ سے ہی، ماں باپ کا بھی اثر ہوتا ہے اس پہ، لیکن مربی کی وجہ سے ایک مقام تک لوگ پہنچتے ہیں. تو اس میں خاص طور سے یہ جو ان کی گروتھ ہے، یہ فزیکل گروتھ بعض مفسرین لیتے ہیں یہ فزیکل گروتھ نہیں ہے، یا کوئی معجزہ نہیں ہے. یہ بالکل نارمل ماں باپ سے پیدا ہونے والی خاتون تھی اور نارمل گروتھ تھی. ہر چیز اپنے وقت پہ جیسا عام خواتین کے لیے ہوتی ہیں ویسے ہی ہو رہی تھی. یہ بہترین گروتھ جو ہے یہ اخلاقی گروتھ ہے، دماغی گروتھ ہے، اور عبادت والی گروتھ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی، سجدہ کرنے والی. مختصر بہت جگہ سورہ مریم میں یا مریم وسجدی ورکعی مع الراکعین، ایک بہت مختصر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت دی اس کا ذکر ہے کہ نماز بھی اور روزہ بھی راکعین کے ساتھ رکوع کرا کرو. یہ تو بہت مختصر قرآن میں ذکر ہے، لیکن ایک نبی کی تربیت میں، اور انہوں نے ان کو تمام اذکار، نمازیں اور پھر اللہ سے قرب، یہ چیزیں سکھائی. اس کے لیے نباتن حسنہ کا لفظ آیا ہے. وہ ایسے تفاسیر میں جا کے کنفیوز نہیں ہونا کہ حضرت مریم کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ سب معجزات تھے. یہ روزانہ اتنے دن میں جو ہے اتنے سال کا سفر طے کر لیا، یہ اسرائیلی روایتیں ہیں.
کچھ نہیں، بس اللہ نے ان کو قبول کر لیا، ان کی گروتھ بھی ویسے ہی ہو رہی تھی. اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جب وہ حمل سے ہوئی تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ بس کئی کچھ دنوں میں پھر وہ ڈلیوری ہو گئی. ایسا کوئی معجزے کی ضرورت نہیں. معجزہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے ان کے اولاد ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ بعض اور معجزات ہیں کہ اللہ نے گہوارے میں جھولے میں ہی اس بچے سے بات کروا دی، اور اس کی ضرورت بھی تھی کہ حضرت مریم پہ بہتان لگ رہی تھی، لوگ لان تان کر رہے تھے ایسی نیک خاتون کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزہ رہو، کچھ نہیں کہو، بچے کی طرف اشارہ کر دو، اور پھر بچے سے بغیر پوچھے کہ وہ بچہ گہوارے میں سے اننی عبداللہ اعطانی الکتاب، بچے نے خود بات کر کے سنا دی. چلیے یہاں تک ہم اس کو روکیں گے. بڑی اہم آیتیں ہیں جس میں ایک ایک چیز ہم کو، یہ تھوڑا سا حصہ تھا جو سمجھنے کا ہے، باقی جو ہے پھر وہ اس کی جو پروف ہے میری بات کا وہ یہ ہے کہ وہ کفلہا زکریا کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ بٹ ون، ان کے بعد کوئی نبی ان کو دکھ نہیں رہا تھا، اسی لیے انہوں نے دعا یہاں پر کی. وہ سب ذکر بھی آئے گا کہ ایک بیٹا ہو، وہ بھی آئے، بہت کم عمر پائے، اور پھر جو ہے ایک لحاظ سے سمجھیے کہ لاسٹ بٹ ون، ان کے بعد یحییٰ علیہ السلام بھی آئے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، اور پھر وہ شریعت جو اس موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ ختم ہوئی. تو تربیت بھی کس سے کروائی؟ ایک نبی سے کروائی. اور ایک نبی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تربیت کرواتے ہیں تو انبتھا نباتا حسنا، جس سے بہتر تربیت مل سکتی. خدا کرے کہ آپ میری بات سمجھیں کہ ایسی تفسیر کہ جس میں جو ہے سب معجزہ ہو رہا تھا، 8 دن میں ایسا ہو گیا، مہینے بھر میں یہ ہو گیا، نہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. یہ نباتن حسنا تربیت ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، اللہ کے spiritual growth. اسپریچول گروتھ کی طرف اشارہ ہے. ان کی بہترین، بہت اچھا لفظ استعمال کیا تم نے کہ ان کی جو گروتھ ہوئی وہ اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کو ان کا کفیل زکریا کو بنایا. وہ کیسے بنایا آیت نمبر 44 میں بھی آئے گا، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے کیسے زکریا کو بنایا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کریں گے. اور چونکہ بالکل مغرب کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، اسی لیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ تمام شرکا کو پابندی وقت کی توفیق عطا فرمائیے، فہم عطا فرمائیے، سننے سمجھنے میں دلچسپی عطا فرمائیے، قرآن سے ان کے لگاؤ کو، ان کی دلچسپی کو بڑھا دیجئے، یہ کام ان کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کر دیجئے، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.